أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، عام طور پر انسانوں کا مزاج یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں بہت آگے آگے رہتے ہیں اور جتنی جلد ہو سکے دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں بہت پیچھے رہتے ہیں، سستی اور غفلت سے کام لیتے ہیں اور ٹالنے کا مزاج ہوتا ہے، بعد میں دیکھیں گے، اور وہ بات دوبارہ آتا ہی نہیں. آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اسی بات کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں ہم جلدی سے کام لیں. جتنی جلد ہو سکے نیکی اور بھلائی کے کام کر لیں اپنی زندگی میں، اسے کل پر نہ ٹالیں اور سستی اور کوتاہی سے کام نہ لیں. قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. تم جلدی کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت، بخشش کرانے میں، کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے جلدی کرو. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے. وہ جنت جو خاص طور پر متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. اعدت للمتقین. آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے اور جنت حاصل کرنے میں جلدی کرنا ہے. ہر انسان بحیثیت انسان خطا کار ہے، غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں انہی بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو غلطی کے فوری بعد توبہ کرتے ہیں، جنہیں بہت جلد اپنی غلطی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہے جو جہالت اور نادانی میں آ کر کے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، ثم یتوبون من قریب،
لیکن فوراً جلد ہی اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. معلوم کیا ہوا کہ غلطی ہونے کے بعد جلد ہی اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری توبہ کو قبول کرے گا. لیکن آگے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو زندگی بھر گناہوں میں، نافرمانیوں میں، عیش و مستی میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں. انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب موت کے قریب آتے ہیں، موت کا فرشتہ ان کے پاس حاضر ہوتا ہے، گھبرا کر اپنے گناہوں سے توبہ مانگنا شروع کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن غلطی کے بعد بہت جلد غلطی کا احساس ہو جانا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لینا، یہ مومنوں اور متقیوں کی صفت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے. حدیث قدسی میں ہے، صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم. اے میرے بندو، دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے خطا کار، گنہگار، نافرمان بندوں سے خطاب کرتے وقت بھی انہیں اپنا بندہ کہہ کر کے پکارتا ہے. یا عبادی، اے میرے بندو. اس میں بندوں کے ساتھ اللہ کی اپنائیت، اللہ رب العالمین کی شفقت اور مہربانی کا اظہار ہے. اگرچہ انسان اپنی زندگی میں کتنے بھی گناہ کر لے، کتنی نافرمانیاں اس سے ہو جائیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اگر بندہ اللہ سے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، اے میرے بندو تم دن اور رات گناہ کرتے ہو، تمہارے دن اور رات کے، شب و روز کے بہت سارے اوقات نافرمانیوں میں، گناہوں میں گزرتے ہیں. تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. سورہ زمر کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیے تھے. کچھ ایسے لوگ جنہوں نے زنا کیا تھا، شراب نوشی کیے تھے، چوری کیے تھے، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول، آپ جس دین کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں، جو باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں بہت اچھی ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اب تک ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے، کیا ہمارے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہیے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے تم مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. صرف احساس ندامت، ایک سجدہ اور چشم تر، اے خدا کتنا آسان ہے منانا تجھ کو. اگر بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر شرمندگی کے ساتھ اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ اس بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے میں جلدی کرو. لیکن انسان
شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایک نوجوان اپنی زندگی میں، اپنی جوانی کی زندگی میں، اپنی جوانی کے بری عادتوں سے، گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے. شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ابھی تو جوانی کی زندگی ہے، ابھی جوانی کا مرحلہ ہے، انجوائے کرنے کا سمے ہے، زندگی سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. بڑھاپے کی عمر میں جب پہنچیں گے تو اللہ سے توبہ کر لیں گے. بندہ توبہ کرنے میں تاخیر کرتا ہے، توبہ نہیں کر پاتا، بڑھاپے کے مرحلے میں پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک انسان اپنے رب سے گناہوں کی توبہ، گناہوں کی بخشش کے لیے توبہ اور استغفار کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ آخر میں حج کے لیے جائیں گے، وہاں اللہ رب العالمین سے صدق دل سے توبہ کر لیں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دنیا سے چلا جاتا ہے اور اسے یہ موقع نصیب نہیں ہوتا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی وار ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی ہی میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تاکہ جب وہ رب العالمین سے آخرت میں ملاقات کرے تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو سب سے پہلے اس آیت میں اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے جلدی کرو، توبہ اور استغفار کرنے میں جلدی کرو. اور دوسری چیز وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر. جس جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں آیا ہو، سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس جنت کی نعمتوں کی کیفیت کیا ہو. ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو جنت اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جلدی کریں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، احد کے میدان میں ہیں، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ارائیت ان قتلت فأین انا، اے اللہ کے رسول اگر میں میدان جنگ میں جاؤں، دشمنوں سے قتال کروں، مجھے شہید کر دیا جائے تو میرا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی الجنہ. اگر تم واقعی صدق دل سے اللہ کی راہ میں قتال کرو اور قتال کرتے ہوئے اگر تمہیں شہادت کا درجہ نصیب ہو گیا تو تم آخرت میں جنت میں ہو. فَأَلْقَى تَمَرَاتٍ كُنَّا فِي يَدِهِ، اس شخص کے ہاتھ میں چند کھجوریں تھیں، وہ کھجوریں کھا رہا تھا، کھجوریں پھینک دیا اور کہا کہ اگر میں کھجوریں کھانے میں اپنا وقت ضائع کروں گا تو میری نظر کے سامنے سے جنت چلی جائے گی. کھجوریں پھینک کر میدان جنگ میں آگے بڑھا، قتال کرتا رہا حتی قتلا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کی حدیث میں عمل خلیلا و اجر کثیرا، کتنا خوش نصیب انسان، بہت چھوٹا عمل کیا، بہت کم عمل کیا، لیکن بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہو گیا. تھوڑی ہی دیر میں آیا، اجازت مانگا، میدان جنگ میں گیا، قتال کیا، شہید کر دیا گیا، جنت کا حقدار ہو گیا. میرے بزرگ اور دوستو، یہ سچی طلب جنت حاصل کرنے کی ہر مومن مرد و خواتین کے اندر ہونی چاہیے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے جو نیک اعمال سکھائے گئے ہیں ان نیک اعمال کی ہمیں اپنی زندگیوں میں پابندی کرنی چاہیے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے. انہیں اس بات کا بڑا ملال تھا، بڑی فکر تھی کہ میں اسلام کی پہلی جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن دل میں بڑی ارمان تھی کہ اگر مجھے آئندہ کسی جنگ میں شرکت کا موقع ملا تو اس جنگ میں ایسی شجاعت اور بہادری سے میں لڑوں گا کہ لوگ میرے کارناموں کو دیکھیں گے کہ میں کیسے کارنامے انجام دوں.
دل میں انہوں نے ایک پختہ ارادہ کر لیا تھا. جب غزوہ احد کا موقع آئے غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور جب پہلے مرحلے میں مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، وہ سامنے آئے اور کہا کہ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں معذرت پیش کرتا ہوں ان کاموں سے جو یہ مسلمان میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، اور جو کچھ مشرکوں نے کیا ہے اس سے میں تیری برات ظاہر کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. اس کے بعد میدان جنگ میں کافروں کی صفوں میں آگے بڑھتے گئے. سامنے سعد بن معاذ سے ملاقات ہوتی ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ واپس آ رہے تھے. کہا سعد بن معاذ کیوں واپس جا رہے ہو؟ انی اجد ریح الجنہ دون احد، میں تو احد پہاڑ کے پیچھے جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. احد پہاڑ کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، میں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں. کافروں کی صفوں میں گھستے گئے، قتال کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کو شہید کر دیا گیا. انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور کافروں نے ان کو قتل کر کے ان کی لاش کو مسلح بنا دیا، ہاتھ پیر ناک سب کاٹ دیے. حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ان کے جسم میں 80 سے زائد زخم تھے. تیر، تلوار اور نیزے سارے زخموں کو ملانے کے بعد ان کے جسم میں 80 سے زائد زخم تھے، اور سارے زخم جسم کے آگے کے حصے میں لگے تھے. مقابلہ کرتے ہوئے ایک بھی زخم ان کو پیچھے نہیں لگا تھا. ان کی لاش کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا. ان کی بہن نے ان کے انگلیوں کے پور سے یا تل کے نشان سے ان کی لاش کو پہچانا کہ یہ انس بن نضر کی لاش ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ایسے ہی صحابی انس بن نضر اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ایمان والوں میں کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو سچا ثابت کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ میں بدر کی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، لیکن اگر آئندہ مجھے کسی جنگ میں شرکت کا موقع ملا تو میں پوری بہادری کے ساتھ لڑوں گا. تو انہوں نے اللہ رب العالمین سے جو عہد کیا تھا اس عہد کو سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان ایمان والوں میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو وقت کا انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور ان کے فیصلے میں ذرہ برابر بھی تبدیلی انہوں نے نہیں پیدا کی. میرے بزرگ اور دوستو، تو جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں جلدی کرنا ہے. ایک مومن مرد اور ایک مومنہ خاتون کی اس دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ آخرت میں اسے جنت حاصل ہو جائے اور جہنم سے وہ بچ جائے. اس لیے کہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں ہمیں جلدی کرنا چاہیے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. میرے بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں نیک اعمال صالحہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اے لوگو، فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. فتنے تیزی سے رونما ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وحشت ناک اور دہشت ناک ہوں گے. فتنوں کے دور میں تمہارا اپنے ایمان کو بچا لینا یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا.
آدمی صبح مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا، شام میں مومن رہے گا صبح تک کافر ہو جائے گا۔ ایسے حالات بن جائیں گے کہ ایک آدمی کے لیے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ وہ دور آنے سے پہلے کہ جس دور میں تمہارا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، ایمان پر ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے گا، وہ دور آنے سے پہلے اپنی زندگی میں نیک کام کرنے میں جلدی کر لو، اس لیے کہ اس وقت تو تم نیکی کر نہیں سکتے، تمہارے ایمان کو بچانا ہی تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ دور ایسا ہوگا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایک آدمی دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے گا، دنیا کے معمولی فائدے کے لیے اپنا دین ایمان بیچ دے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ان فتنوں سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا قرآن مجید میں بتایا گیا کہ یہ انبیاء کی صفت ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 61 میں اللہ نے مومنوں کے بارے میں کہا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، سچے اور مخلص مومن وہ ہیں جو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے، وہ ٹال مٹول نہیں کرتے، سستی اور غفلت سے کام نہیں لیتے اور ٹالنے کا مزاج ان کے پاس نہیں ہوتا، جو بھی نیکی اور بھلائی کے اچھے کام ہیں اس کو فوراً کر گزرتے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من اراد الحج فلیتعجل فإنه قد يمرض المریض وتعرض الحاجہ، اگر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، طاقت دی ہے، وہ حج بیت اللہ کے فریضے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو اس حج کے فریضے کو ادا کرنے میں اسے جلدی سے کام لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے آگے چل کر کے، اس کی صحت ساتھ نہ دے، یا اس کی زندگی میں کچھ ایسی ضرورتیں پیش آ جائیں کہ وہ اس فریضے کو ادا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے تو اس نیکی کے کام کو کرنے میں آدمی کو جلدی کرنا چاہیے اور موقع کو غنیمت جان کر کے اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ جو تم بعد میں ٹالنے کا مزاج بنا رہے وہ وقت تمہاری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اور اس وقت تمہیں وہ نیکی کرنے کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 نعمتوں کو غنیمت جان لو، ان کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو ان سے محروم ہونے سے پہلے۔ جوانی کی قدر کر لو، اسے غنیمت جان لو بڑھاپا آنے سے پہلے، زندگی کی قدر کر لو موت آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جان لو بیماریاں آنے سے پہلے، مالداری کو غنیمت جان لو غریبی آنے سے پہلے۔ وقت فرصت اگر ہے، فرصت کے لمحات اگر زندگی میں ہے تو ان کو غنیمت جان لو، ان سے فائدہ اٹھا لو مصروفیات اور مشغولیات بڑھ جانے سے پہلے۔ ایک انسان زندگی بھر نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سستی کرتے رہتا ہے اور زندگی بھر ٹالتے رہتا ہے، پوری زندگی عیش و مستی میں گزار دیتا ہے، لہو لعب میں گزار دیتا ہے، اور 2 ایسے موقع آتے ہیں جس وقت اسے افسوس ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مہلت مانگتا ہے۔ جب اس کے پاس موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے اس وقت وہ گھبرا اٹھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مہلت مانگتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ تو مجھے کیوں نہیں تھوڑا موقع دیا، تھوڑی زندگی اور مجھے دے دے، میں نیک کام کرنا چاہتا ہوں، صدقہ اور خیرات کر کے میں نیک انسان بننا چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے تھوڑا موقع دے۔
اللہ فرمائے گا کہ تجھے نیکی کے کام کرنے کے لیے، صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے، بھلائی کے کام کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے میں نے تجھے تھوڑا موقع نہیں، بڑی لمبی زندگی عطا کی تھی، لیکن تو نے اپنی زندگی کی قدر نہیں کی، اپنی زندگی کو ایسی ہی لہو لعب میں گزار دیا۔ اب تو مجھ سے تھوڑا موقع مانگتا ہے نیک کام کرنے کے لیے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی بھی انسان کو جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے اسے ذرہ برابر بھی موقع نہیں ملتا، مہلت نہیں ملتی۔ انسان موت کے فرشتے کو دیکھ کر ہوش میں آتا ہے، پوری زندگی وہ ہوش میں نہیں آتا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو موت کے فرشتے کو دیکھ کر کے بھی ہوش میں نہیں آتے، بلکہ آخرت میں جب جہنم کے گڑھے کے سامنے لا کر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اس وقت انہیں ہوش آئے گا۔ اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے، فرمایا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ جب جہنم کی آگ کو اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے اور انہیں اس بات پر یقین ہو جائے گا کہ اس جہنم کے ہم کو ڈالا جائے گا، جہنم ہمارا ٹھکانہ بننے والا ہے، کہیں گے اللہ سے اے اللہ ہم نے اپنی نظر سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا، اے اللہ ہم کو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم نیک بنیں گے۔ اب ہمیں آخرت پر پورا یقین ہو گیا۔ میرے بزرگ اور دوستو، سورہ مومنون میں اللہ نے کہا کلا انہا کلمۃ ہی قائلھا، یہ بس کہنے کی بات ہے۔ ہر انسان دنیا میں آنے کی مہلت مانگے گا، نیک بننے کی آرزو کرے گا، لیکن یہ بس کہنے کی بات ہے، دنیا میں دوبارہ کسی کو واپس آنے کا کوئی موقع نہیں۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں اعمال صالحہ میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے اور زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، صحت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الدنیا ثلاثۃ ایام، اے لوگو دنیا 3 روزہ ہے، 3 دن کا نام پوری دنیا کی زندگی ہے۔ اما امس فقط ذهب بما فيه واما غدا فلعلك لا تدركه واما اليوم فلك فعمل فيه۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا 3 دن کا نام ہے، گزرا ہوا کل جو گزر گیا واپس لوٹ کر کے آنے والا نہیں ہے۔ کل گزرے ہوئے دن میں ہم نے جو کچھ کیا چاہے اچھا کیا یا برا کیا، وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ آنے والا کل اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ گزرا ہوا کل گزر گیا، واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، آنے والے کل کی گارنٹی نہیں ہے۔ اما اليوم فلک فعمل فیہ، اے انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ آج کا دن جو چل رہا ہے یہ تیرا ہے، اور اس دن میں تو اچھے عمل کر کے اللہ کو راضی کر لے، اپنی آخرت کو بنا لے۔ آج کا دن جو چل رہا ہے وہ تیرا ہے، گزرا ہوا کل گزر گیا، آنے والے کل کی گارنٹی نہیں، آج کا دن جو چل رہا ہے وہ ہمارا ہے۔ اور عقل مند مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس دن کی قدر کر لے اور آخرت کے لیے کچھ توشہ بنا لے۔ میرے بزرگ اور دوستو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا دور آنے سے پہلے اعمال صالحہ میں جلدی کرو۔ اور ایک آخری چیز، ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں موت آنے سے پہلے اپنے حقوق و معاملات کو ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات صحیح نہیں ہے، کسی نے کسی کا حق مارا ہے، کسی نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے، کسی نے کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، پوری زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے۔ اور رسمی طور پر جنازے میں اعلان کیا جاتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کا اگر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ ادا کر دیں، ان کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو غلطی کو معاف کر دیں۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہماری ذمہ داری، اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم اپنے حقوق و معاملات کو ادا کر دیں۔ کسی کا حق ہم نے لیا ہے اس کو واپس کر دیں، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیں، کسی کی بے عزتی کی ہے اس سے ملاقات کر کے اس سے معافی مانگ لیں۔
صحیح بخاری کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. اے لوگو، اگر تمہاری طرف سے کسی پر ظلم ہوا ہے، کسی کا تم نے حق مارا ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، تو اس کی آج ہی معافی تلافی کر لو، اس کو رفع دفع کر لو آج ہی. قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، وہ دن آنے سے پہلے جب تمہارے پاس ادا کرنے کے لیے دینار و درہم نہیں ہوں گے، روپے اور پیسے نہیں ہوں گے، تمہارے پاس تمہاری زندگی میں کی ہوئی نیکیاں ہوں گی. تمہاری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان مظلومین میں تقسیم کر دے گا. اور اگر تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مظلومین کے گناہوں کو اٹھا کر تمہارے اوپر لاد دیا جائے گا. میرے بزرگوں اور دوستو، اس لیے دنیا میں انسان اپنی زندگی ہی میں اپنے حقوق کی معافی تلافی کر لے، یہ بہت ضروری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینے میں عصر کی نماز پڑھا. نماز فارغ ہوتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے ازواج مطہرات کے حجروں میں سے کسی کمرے کی طرف گئے اور جا کر کے واپس تیزی سے آ کر کے اپنے مصلی پر بیٹھ گئے. صحابہ کرام تعجب میں تھے، جاننا چاہ رہے تھے آخر معاملہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف عادت کہاں گئے اور کہاں سے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کی وضاحت کی کہ میرے پاس صدقے کی امانت کے کچھ سونے آئے تھے، میں نے لوگوں میں اس کو تقسیم کر دیا، اس میں سے سونے کا ایک ٹکڑا مجھے یاد آیا کہ میرے کمرے میں پڑا ہوا ہے، وہ لوگوں کی امانت ہے، صدقے کا ہے. مجھے ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صدقے کی وہ چیز امانت میرے گھر میں رہ جائے اور میں تقسیم نہ کر سکوں، اور اسی حال میں میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، میری موت ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ اس امانت کے بارے میں مجھ سے سوال کر بیٹھے. میرے بزرگوں اور دوستو، تو حقوق و معاملات کو ادا کرنے میں بھی ہمیں اپنی زندگی میں اس کا معاملہ ختم کر لینا چاہیے. وہ دن آنے سے پہلے جس دن ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ، پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت، ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید کو وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.